اپنے والدین کے لیے دعا کریں. اچھا دعا قبول کرنے کے لیے یہ سب سے اہم چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب بھی آپ دعا کریں تو اپنے پیرنٹس, اپنے والدین کے لیے لازمی دعا کیا کریں. آپ خود کو بعد میں رکھیں, اپنے والدین کو, اپنے مرشد کو, اپنے استاد کو اگر آپ پہلے رکھیں گے, ان کے لیے پہلے آپ طلب کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, بعد میں خود کو رکھیں گے تو آپ کی دعا جلدی قبول ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا دوسری جو دعا کی قبولیت کی, جیسے آپ نے کہا کہ کون سے اوقات ہوتے ہیں, وقت کون سے ہوتے ہیں, جیسے عصر سے مغرب کا جو وقت ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح سنت نماز جب انسان پڑھتا ہے, فرض اور سنت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس درمیان میں اس وقت میں دعا جلدی قبول ہوتی ہے. اسی طرح جیسے صدیق صاحب نے فرمایا جمعے کا جو وقت ہے اس میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے دعا قبول ہوتی ہے, بالکل حقیقت ہے. اسی طرح فجر کے اندر جو ہم سنت ادا کرتے ہیں, 2 سنت اور فجر کا جو فرض نماز ہے اس کے درمیان میں جو وقت آتا ہے اس میں بھی زیادہ قبولیت کے چانسز ہوتے ہیں, اللہ پاک نے اس میں قبولیت رکھی ہے. پھر سب سے اہم بات جو دعا اگر انسان دل سے کوئی چیز طلب کرتا ہے اور آرزو رکھتا ہے کہ واقعی میری دعا قبول ہو, تو ایک بڑا پیارا اور خوبصورت وقت ہے. اس وقت کے اندر اگر دل سے کوئی چیز انسان طلب کرے اللہ پاک لازمی قبول فرماتا ہے, اور وہ وقت ہے تہجد کا. ٹھیک ہے. وہ جو وقت ہوتا ہے نا تہجد کا, 3-4 بجے کا ٹائم, 4:30 بجے کا ٹائم, یعنی فجر سے پہلے وہ جو وقت ہے وہ بڑا خاص اور اہم وقت ہوتا ہے. کیونکہ 2 باتیں دیکھیں آصف بھائی, 2 باتیں. اللہ تبارک و تعالی روزانہ رات کے اس پہر میں یہ جو وقت ہوتا ہے 2, 2:30, 3 بجے کا جو وقت ہوتا ہے, اس پہر میں اللہ تبارک و تعالی آسمان اول پر تشریف لے آتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے آسمان پر اللہ تبارک و تعالی تشریف لاتا ہے, بعض روایت میں ملتا ہے, اور یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت جو عبادت کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا اسلاف کے بارے میں, اولیاء کاملین کے بارے میں, کہ آپ رات کو اس پہر میں اٹھ کر نماز ادا کیا کرتے تھے, تہجد پڑھتے تھے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی قریب ہوتا ہے, اور اس وقت اللہ کی نظر جب پڑتی ہے اپنے ان خاص بندوں پر کہ زمانہ سو رہا ہے, تمام افراد سو رہے ہیں اور کسی کو ہوش ہی نہیں ہے, صرف سوائے اپنے وہ اپنی ذات میں خوب پھراٹے لے کر سو رہا ہے اور کسی کی پرواہ اس کو نہیں ہے. لیکن اس وقت کے اندر اگر کوئی شخص باوضو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ دیکھو زمانہ سو رہا ہے لیکن اس کو میری پرواہ ہے, میری فکر ہے, اور میری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے, میرے لیے نوافل ادا کر رہا ہے, میرے لیے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, میرے لیے تہجد ادا کر رہا ہے, مجھ سے مانگ رہا ہے, میرے سوا کسی سے نہیں مانگ رہا, صرف مجھ سے مانگ رہا ہے. تو اب ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب اس وقت مانگا جاتا ہے تو اللہ پاک اس خوشی کے اندر زیادہ جلدی اس دعا کو قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب اللہ کے سامنے آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں دعا کے لیے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھے ان پھیلے ہوئے ہاتھوں سے حیا آتی ہے, اور جو شخص مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں, کیونکہ ان پھیلے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا میری شان کے خلاف نہیں ہے. یعنی اس کی لاج رکھنی ہے میں نے. یہ نہیں کہ ہم کسی کے پاس چلے جاتے ہیں تو ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں تو وہ کیا جھڑکا دیتا ہے نا, تو اللہ پاک کی شان کے خلاف یہ نہیں ہے کہ کسی کو جھڑکا دیا جائے, بلکہ اس ہاتھوں کی قدر کرنا یہ اللہ کی شان ہے, کیونکہ وہ رب ہے. تو اللہ پاک پھر عطا بھی فرماتا ہے. صحیح, بالکل جناب. یقیناً آپ نے دعا کی اہمیت کے حوالے سے ہم آج اس پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں. اچھا صدیق بھائی, ابھی جیسے کہ بات کی نظم خان نے کہ تہجد کا ایک وقت ہے جس پر دعا لازمی قبول ہوتی ہے, اور یہ روایتوں میں بھی آیا ہوا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ تہجد کا جو وقت ہے دعا بھی ہے, عبادت بھی ہے, کیونکہ اس کے لیے سونا ضروری ہے, سو کر اٹھنا ضروری ہے. تہجد کے لیے اگر آپ نہ بھی سوئیں تو تہجد کا وقت جو ہے ہو جائے, اور آپ اگر نوافل پڑھیں اور دعا کریں تو وہ صحیح ہے. نہیں جی, علماء فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر سونا لازمی ہے, سو کر اٹھیں گے تو ہی تہجد کہلائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ نوافل پڑھتے رہتے ہیں ساری رات تو صلاۃ اللیل میں شمار ہوگی اور رات کی نماز میں شمار ہوگی. دوسرا یہ کہ یہ بات بالکل درست ہے جو روایتوں میں بیان فرمائی گئی سر آنکھوں پر, جیسے اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے, تہجد کا وقت ہے. فی زمانہ تو آصف بھائی یہ حالات ہیں کہ اگر ہم عشاء کی جماعت پڑھ لیں اور فجر کی جماعت پڑھ لیں جی تو ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. کیا بات. عشاء کی جماعت جو پڑھ لے اور فجر کی جماعت جو پڑھ لے, یہ دونوں سعادتیں بھی اگر ہمیں مل جائیں آصف بھائی جی
تو بڑی غنیمت ہے، تو بڑی غنیمت ہے. ہم لوگ اس سے بھی محروم ہیں. آپ خود دیکھ لیجئے کہ جمعے کی نماز میں ہماری صفیں کتنی ہوتی ہیں اور فجر کی نماز میں ہماری صفیں کتنی ہوتی ہیں. اکثر لوگ فجر کی نماز میں اوندھے منہ پڑے ہوتے ہیں جبکہ مؤذن پکارا ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. تو یہ وہ وقت ہیں دعاؤں کے. اب فی زمانہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں کوشش تو کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، جماعتوں کی پابندی کریں، لیکن اس کے علاوہ ابھی ہمیں فی زمانہ ایک کام یہ کرنا ہے جو آسان ترین کام ہے، جو ہم سب کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو بلائے ہوئے ہیں. جیسے کہ نجم صاحب نے فرمایا کہ والدین کے لیے دعا کریں. جو حیات ہیں والدین ان سے دعا لیں بھی. ایک واقعہ پڑھا پچھلے دنوں جب کاتب مسجد میں بیان کرنے کی سعادت بھی ملی کہ ایک شخص موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی ہے رب مجھے میرا پڑوسی دکھا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا. ایک موچی کو دکھایا گیا کہ ایک موچی ہے جو کہ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو حیرانگی ہوئی کہ ایک موچی میرا پڑوسی، کوئی بزرگ ہوتا، کوئی ولی اللہ ہوتا، کوئی بڑی پہنچ والا ہوتا، میرا پڑوسی ہوتا ایک موچی عام سا انسان. تو اللہ مجھے دکھا وہ کون ہے. بتایا گیا فلاں جگہ پہ فلاں شخص ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے، سارا دن اسے اس کی ایکٹیویٹی دیکھی، کوئی خاص اتنا بہت زیادہ معاملہ نظر نہیں آیا. لوگ جوتے سی رہا ہے، نماز کے ٹائم پہ نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے جو اس وقت کی عبادت تھی مخصوص. گھر گیا تو موسیٰ علیہ السلام گھر گئے، پوچھا کہ اے شخص مجھے بتا کہ تیری کون سی ایسی نیکی ہے جس نے تجھے مقام دلایا ہے. اس شخص نے کہا میری نیکی مجھے تو کوئی خاص ایسا یاد نہیں آتا. بولا نہیں کچھ تو ہے تو مجھے بتا. بولا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بس مجھے بتا کہ تیری کیا ایسی کوئی خاص بات ہے. بہرحال اس نے بتایا کہ بس میرے پاس کوئی ایسے خاص اعمال تو نہیں، ہاں اتنا ہے کہ میرے والدین بزرگ تھے، بوڑھے تھے، میں اپنی ماں کو نوالا بنا کر کھلایا کرتا تھا. تو میری ماں مجھے پیار سے دعا دیا کرتی تھی کہ اللہ تجھے موسیٰ کا پڑوسی بنا دے جنت میں. تو میں ہنستا تھا کہ ماں کہاں موسیٰ اور کہاں میں موچی لوگوں کے جوتے سینے والا، تم کیا عجیب دعا کرتی ہو ماں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شخص سن، تجھے بشارت ہو کہ اللہ نے تیری ماں کی دعا کو قبول فرما لیا، جنت میں تو ہی میرا پڑوسی ہوگا، مجھے رب نے بتایا ہے. والدین کی دعائیں آصف بھائی، والدین تو والدین ہیں، ان کی دعائیں تو ایک طرف. ایک بنی اسرائیل کا گناہ گار شخص ہے، لوگ آ کے موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرتے کہ اس سے ہماری جان چھڑائیں. موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ آج یہ جائے گا نا جب دھوبی گھاٹ پر تو واپس نہیں آئے گا. دھوبی تھا وہ شخص. لوگ مطمئن ہو گئے، دھوبی گھاٹ پر گیا، شام کو واپس آ گیا. لوگ پریشان، موسیٰ آپ نے تو کہا تھا یہ مر جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں تو ایسا ہی. بلایا دھوبی کو کہا کہ اپنی گٹھڑی کھول. گٹھڑی کھولی تو اس میں سانپ تھا. سانپ کے منہ پر مہر لگی ہوئی تھی، منہ اس کا بند تھا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی مہر ہٹائی جائے. مہر ہٹائی گئی تو سانپ بولا. سانپ نے کہا اے موسیٰ آپ کی بات پر اللہ نے مجھے مقرر کر دیا تھا، اس کی پوٹلی میں مجھے بھیج دیا تھا کہ میں اسے ڈسوں گا اور یہ مر جائے گا، اس کا خاتمہ ہو جائے گا. لیکن اے موسیٰ جب یہ کھانا کھانے بیٹھا تو ایک جانور، ایک کتا اس کے پاس آ گیا اور اس نے اسے ایک روٹی دے دی. لیکن وہ کتا پھر بھی بھوکا رہا. اس نے دوسری روٹی بھی اس کو دے دی، پھر بھی کتا بھوکا تھا. اس نے تیسری روٹی بھی اسی کو دے دی. اللہ کو اس کی ادا اتنی اچھی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو ہی ٹال دیا اور اس جانور کی دعا ایسی لگی کہ میرے منہ پر مہر لگا دی گئی. یہ جب جانوروں کے ساتھ خدمت کرنے سے، ان سے اس نے اخلاق سے جب ان کی دعا لگ سکتی ہے تو والدین تو ہمارے مرشد اعلیٰ ہیں. صحیح بات. ایک عالم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر انسان غوث پاک کے دربار کا مجاور بھی ہو اچھا لیکن اس کی والدہ اور والد اس سے ناراض ہوں تو اس کا غوث پاک کی بارگاہ کا مجاور بننا بھی اسے فائدہ نہیں دے سکتا. اگر وہ والدین کی دعاؤں سے محروم ہے اور مرشد کی بارگاہ کی جھاڑو لگا رہا ہے، کیونکہ ہمارے مسلک میں، ہماری اس جماعت میں زیادہ تر لوگ اس طرف بہت آگے نکل جاتے ہیں. مزارات پر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ چلوں پر چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے ایسے ان ایکٹیویٹیز میں، ماں بوڑھی انتظار کر رہی ہے کب میرا بیٹا میرے پاس آئے گا، باپ بوڑھا انتظار کر رہا ہے کب میرا بیٹا مجھ سے ملے گا. ہفتوں تک بیٹا باپ سے ملنے نہیں جاتا اور مزارات کی جھاڑو لگا رہا ہے. کوئی فائدہ نہیں دے گا ایسا جھاڑو لگانا مزارات پر. یہ اتھینٹک بات ہے. صحیح. اچھا کیا دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ والدین کی دعائیں لینی چاہیے اور والدین کی دعائیں جو ہیں وہ بڑا اثر رکھتی ہیں. لیکن فی زمانہ اگر دیکھیں ہم تو یہ جنریشن گیپ پیدا ہوا ہے
اپنا صدیق بھائی، تو کیا سمجھتے ہیں اس جنریشن گیپ کو کیسے کم کیا جائے؟ کیونکہ دیکھیں ماں باپ آپ بن گئے، میں بن گیا ہوں،